آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 34۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ تفتیش کرنے والے، پوچھ گچھ کرنے والے جو اہلکار اور لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کی جو تفتیشانہ صلاحیت ہے اس میں تربیت اور تعلیم کیسی کیسی کار فرما ہوتی ہے۔ ماقبل کی نشست میں ہم نے 5 چیزوں کا ذکر کیا تھا، اب ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ جو اہلکار تفتیش کرتے ہیں انہیں اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے ملزم کو بے خبری میں پھنسا لینا ہے، یعنی ملزم کو اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ اصل سوال کیا ہے، اور ملزم کو آپ نے اس طریقے سے پھنسانا ہے کہ وہ آرام اور سکون سے بولتا چلا جائے اور بالآخر ایک غیر محسوس طریقے سے وہ خود ہی اپنے اس جال میں پھنس جائے۔ مثال کے طور پر جو تفتیش کرنے والا ہے وہ ملزم سے کہے کہ وہ جو 2 بندے تمہارے ساتھ تھے انہوں نے سب بتا دیا ہے، وہ جو 2 افراد تمہارے ساتھ تھے انہوں نے سارا کا سارا معاملہ بتا دیا ہے، حالانکہ ان میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں بتایا ہوتا۔ یہ فقط ایک چال ہوتی ہے، چال۔ تو اس چال کے ذریعے سے اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ملزم سے آپ یہ کہہ دیں کہ جو آپ کے ساتھ شامل افراد تھے انہوں نے سارے حقیقت اور معاملے سے آگاہ کر دیا ہے، تو اب یہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو پھنسوں گا اور میرے اوپر زیادہ اس حوالے سے سختی کی جائے گی، تو وہ اسی وقت جو ہے صحیح صحیح بولنا شروع کر دیتا ہے، صاف صاف بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بے خبری، ایک معاملے سے بے خبر رکھ کر۔ اب دیکھیں نا، اگر تو خبردار کر دیا جائے کہ ابھی تک انہوں نے بھی نہیں بتایا، تو بتا، تو وہ پھر اڑا رہے گا، اٹکا رہے گا اور حقیقت حال سے آگاہ نہیں کرے گا۔ تو جب معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ شریک جرم تھے انہوں نے اس معاملے سے آگاہ کر دیا ہے، تو پھر وہ بے خبری کے عالم میں ساری کی ساری باتیں وہ کہہ دیتا ہے اور بتا دیتا ہے تفتیش کرنے والے کو، اس سے اس کی معاملے کی حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے۔ اسی طور پر احساس دلانا، یہ بھی تفتیش کرنے والے جو اہلکار ہیں ان کی تربیت میں چیز شامل ہوتی ہے کہ آپ جو مجرم ہے یا ملزم ہے اس کو جرم کی سنگینی بتا کر اور اسی طور پر ماں باپ کی رسوائی کا ذکر کر کے، خاندان کی رسوائی کا ذکر کر کے، یا اگر وہ بڑی پرسنالٹی ہے خود یا کوئی صاحب وقعت ہے تو اس کی اپنی ذات کو پیش نظر رکھ کر اس کے سامنے اس کی سنگینی کو بتانا کہ تو رسوا ہو جائے گا، تو بدنام ہو جائے گا، یعنی یہ احساسانہ کیفیت کے ساتھ اور جذبات پر کھیل کر اس سے جو سچ ہے اور حقیقت ہے اس کو آشکارا کروانا، یہ بھی ان کی تربیت میں شامل ہے۔ اسے کہا جاتا ہے احساس دلانا۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر ایک احساس بیدار کرتی ہیں۔ اگر کسی کو کہا جائے نا کہ آپ کے ماں باپ کی اس میں رسوائی ہے اور اسی طور پر آپ کی شخصیت کی اس میں رسوائی ہے، تو یہ والی کیفیت ملزم کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ سچ اگل دے۔ تو اگر میں اس کو آپ کے سامنے مزید کھول کر بیان کروں بطور مثال کے، تو اس موقع پر آپ اس کیفیت کو، اس جگہ کو اپنے آنکھوں کے سامنے فیل کرتے ہوئے محسوس کر پائیں گے جو میں آپ تک بات کنوے کرنا چاہتا ہوں۔ تو سمجھیں کہ آپ سامنے مجرم اور ملزم بیٹھا ہوا ہے اور تفتیش کرنے والا یہی تکنیک استعمال کرتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ اگر تیری ماں کو یہ سب کچھ پتہ چلے کہ تو نے یہ کیا ہے، اور پھر اس کے اوپر سوچ کہ وہ جب تھانے آئے گی تو اس موقع پر تیری کیا کیفیت ہوگی، یا تیری بیوی ہم اسے پکڑ کے تھانے لائیں تو بتا پھر تیرا کیا حال ہوگا۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ ملزم کا دل بٹھا دیتی ہے اور ملزم کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسے کہتے ہیں کسی شے کا احساس دلانا۔ تو یہ بھی ایک تکنیک ہے کہ اس تکنیک کے ذریعے سے ملزم سے جو حقیقی بات ہے وہ اگلوائی جاتی ہے۔ اسی طور پر تفتیش کرنے والے جو اہلکار اور لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک تربیت یہ بھی دی جاتی ہے کہ آپ ملزم کو تھکن، نیند اور
بوک کے ذریعے سے اس سے سچ اگلوائیں اور نکلوائیں، یعنی اسے آپ سونے نہ دیں، بار بار سوال کریں، کھانے میں تاخیر کریں، تو بالآخر وہ تھک کر خود ہی بول دے گا۔ یہ جو چیز ہے یہ اکثر غیر قانونی ہوتی ہے، لیکن اسے بھی تفتیش کے دوران استعمال کیا جاتا ہے، یعنی قانونی لحاظ سے یہ طریقہ جائز نہیں ہے اور غیر قانونی ہے کہ آپ اسے ملزم کو سونے نہ دیں یا اسے کسی قسم کا کھانا وغیرہ اس معاملے میں تنگ کریں، لیکن یہ بھی ایک حربہ ہوتا ہے کہ اس حربے کے ذریعے سے اس ملزم سے سچ اگلوایا جاتا ہے۔ اسی طرح متبادل سوال دینا، یہ بھی اہلکاروں کی جو تربیت ہے تفتیش کے حوالے سے، اس میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ دو آپشن دو، اور دونوں آپشنز ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں وہی بندہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ مجرم بنتا ہے، لیکن ایک آپشن ہلکا ہوتا ہے اور ایک آپشن جو ہے وہ زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب کسی کے سامنے دو آپشن رکھ دیے جائیں تو وہ ہلکے آپشن کو اختیار کرے گا، رخصت والے اور خفیف آپشن کو استعمال کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک تفتیش کرنے والا ملزم سے کہتا ہے کہ مجھے آپ بتاؤ کہ تم نے خود مارا یا کسی کے کہنے پر مارا۔ آپ دیکھیں یہاں پر دو آپشن پائے جا رہے ہیں۔ نمبر ایک ہے کہ آپ نے از خود مارا ہے یا پھر کسی کے کہنے پر مارا ہے۔ اب وہ اس موقع پر اس بات میں ایک امتیازی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں کون سی چیز کو چوز کروں، کسی کے ذمے لگاؤں کہ کسی کے کہنے پر مارا ہے یا از خود اسے اپنے ذمے لے لوں۔ تو پھر وہ جو بھی حقیقت حال ہوتی ہے اس میں وہ اپنی زبان سے سچ بول دیتا ہے، یا کم از کم ان دو آپشنز میں سے کسی ایک آپشن کو اختیار کر لیتا ہے، اور یہ دونوں کے دونوں آپشن ہی اسے ملزم سے مجرم بنا رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ خود مارا تو تب بھی وہ ملزم سے مجرم بن گیا، اور اگر کسی کے کہنے پر مارا تو تب بھی ملزم سے وہ مجرم بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک تکنیک ہے کہ آپ دو آپشن اس کے سامنے رکھ کر، ایک ہلکا اور ایک زیادہ ٹف، اس کے سامنے یہ آپشن رکھیں، وہ ان میں سے ایک کو چوز کرے گا، اور جس کو بھی چوز کرے، ہلکے کو یا پھر سخت والے کو، دونوں صورتوں میں اقرار جرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک تکنیک ہے۔ اسی طور پر جو تفتیش کرنے والے اہلکار ہوتے ہیں ان کی تربیت میں یہ چیز بھی شامل اور داخل ہے کہ آپ اس ملزم سے مکمل ریکارڈنگ کے ذریعے سے یا تحریر کے ذریعے سے زبانی اعتراف جو وہ کر رہا ہے زبان سے، اس کی بجائے آپ اس کو تحریر میں اعتراف اس سے کروائیں، اور اسی طرح ویڈیو ریکارڈنگ کے اندر اس کو لائیں۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ملزم اپنی گفتگو کر رہا ہوتا ہے اس میں بسا اوقات جو بھی وہ گفتگو کرتا ہے اپنی طرف سے صحیح کر رہا، غلط کر رہا، بہر صورت ہر حال میں اس کی جو ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے، تو گویا کہ ریکارڈنگ بھی اس کی ثبوت کے طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ اس میں بھی اس کا بسا اوقات شعوری طور پر اور بسا اوقات لاشعوری طور پر اس کا جو اعتراف جرم ہے اور اقرار جرم ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کے سامنے پھر اس ریکارڈنگ کو بطور ثبوت پیش کر دیا جاتا ہے، یا پھر عدالت کے سامنے اس ریکارڈنگ یا تحریر کو بطور ثبوت پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ان کی تربیت میں شامل اور داخل ہوا کرتا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے کہ جو تفتیش کرنے والے اہلکار ہوتے ہیں ان کی تربیت میں اس چیز کو شامل اور داخل کیا جاتا ہے کہ آپ نے ملزم کو تھپڑ سے نہیں بلکہ ذہن سے مارنی ہے، تھپڑ سے نہیں بلکہ ذہن سے مارنی ہے۔ تو جب آپ ذہن سے ماریں گے، یعنی یہی تکنیکس استعمال کریں گے، تو سچ جو ہے وہ خود بخود باہر آ جائے گا اور وہ خود سچ جو ہے اپنی زبان پر لے آئے گا۔ اسی طرح جو تفتیش کرنے والے اہلکار ہوتے ہیں ان کی تربیت میں یہ بھی اصول ان کو بتایا، سمجھایا اور سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے دوران سوال یا سوال کرنے کے بعد، سوال پوچھنے کے بعد جان بوجھ کر خاموش ہو جانا ہے۔ تفتیشی افسر کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر سوال پوچھنے کے بعد خاموش ہو جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفسیاتی طور پر جو ملزم ہوتا ہے وہ خاموشی برداشت نہیں کر پاتا اور خود ہی اس موقع پر بولنے لگ جاتا ہے۔
تو جیسے ہی وہ بولنے لگے گا، ظاہر سی بات ہے کہ پھر بولتے وقت اپنی حقیقت حال کو وہ اپنی زبان پر لے آئے گا۔ تو یہ بھی ایک تکنیک ہے کہ سوال پوچھیں اور پوچھتے نہ چلے جائیں بلکہ خاموش ہو جائیں۔ تو یہ خاموشی اس میں عدم برداشت پیدا کرے گی ملزم میں، اور وہ اپنی زبان کھولنے کی کوشش کرے گا اور بول پڑے گا۔ مثال کے طور پر جو تفتیش کرنے والا فرد ہے، اہلکار ہے، اس نے ملزم سے پوچھا کہ آپ نے چاقو کہاں چھپایا تھا؟ اب یہ سوال کرنے کے بعد وہ تفتیش کرنے والا جو اہلکار ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو اکثر ملزم جو ہیں وہ گھبرا کر اس موقع پر بول پڑتے ہیں کہ میں نے نالے میں پھینک دیا تھا، یعنی جو بہنے والا نالا نہیں ہوتا پانی والا، اس میں پھینک دیا تھا۔ تو یہ جو خاموشی اختیار کرنا ہے یہ ملزم کو بولنے پر مجبور کرتی ہے، یہ بھی ایک تکنیک اور ایک طریقہ ہے۔ اسی طور پر یہ بھی ایک ان کے ہاں تربیت میں چیز شامل اور داخل ہے کہ آپ اس کے سامنے جھوٹا ثبوت اسے دکھائیں اور اس کے سامنے پیش کریں۔ مثال کے طور پر جو ملزم ہے اس کو اس بات کا یقین دلایا جائے کہ ہمارے پاس پکا ثبوت موجود ہے، چاہے وہ اصل میں موجود ہو یا نہ ہو، بھلے اس کو خود سے تیار کیا ہو یا ویسے اس کے کان میں بات ڈال دی جائے کہ بھئی اصل ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، یا ہم نے جو کیمرہ ہے اس کے ذریعے سے سارے کے سارے معاملے کو دیکھ لیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جھوٹا ثبوت جب اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یا اسے بتایا جاتا ہے تو وہ ہار مان کر سچ بول پڑتا ہے اور سچ جو ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک تکنیک ہے۔ اس کو اگر میں مزید مثال سے واضح کروں تو میں یوں کہوں گا کہ اگر تفتیشی سامنے بیٹھا ہوا جو مجرم ہے اسے کہے کہ بھئی جو تمہارے فنگر ہیں، یعنی تمہاری انگلیوں کے نشان، پوروں کے نشان، اس کے پرنٹ بندوق پر آگے ہیں، اب بچنے کا واحد راستہ صرف اعتراف کا ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آج کے جدید دور میں اگر کسی ویپن پر، کسی بندوق پر، پسٹل پر انسان کے ہاتھ لگ جائیں تو اس کے جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں اور اس کے نشانات ہوتے ہیں وہ مشینوں کے ذریعے سے انہیں ٹریکر کے ذریعے سے ٹریس لیا جاتا ہے۔ تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اصل مجرم ہوتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب حالانکہ ابھی تک رپورٹ اس حوالے سے آئی نہیں، لیکن تفتیشی جھوٹا ثبوت اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ بھئی اسلحے پر آپ کے جو فنگر پرنٹس ہیں ان کے نشانات ثابت ہو چکے ہیں۔ تو یہ جھوٹ بول کر بھی اس سے جو صحیح بات ہے وہ نکلوا لی جاتی ہے اور اگلوا لی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ والی جو تکنیک ہے یہ کئی ممالک میں غیر قانونی ہے، یعنی یہ جائز نہیں ہے، قانون اس کو سپورٹ نہیں کرتا اور اس کا ساتھ نہیں دیتا کیونکہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے، لیکن تفتیش کرنے والے اس تکنیک کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ایک تکنیک اور ایک تربیتی اصول جو انہیں بتایا اور سمجھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے چھوٹی بات منواؤ اور پھر آہستہ آہستہ بڑا جرم اس سے تسلیم کرواؤ، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے جرم کی جو انتہا اور اس کا کلائمیکس ہے، اس کا اینڈ ہے، اس تک آپ نے پہنچنا ہے۔ مثال کے طور پر ابتدا میں وہ پوچھتے ہیں جی موقع پر تو آپ وہاں پر تھے نا؟ اب یہ سوال کیا موقع پر تو آپ وہاں پر تھے نا؟ وہ کہتا جی بالکل تھا۔ تو لڑائی بھی دیکھی ہوگی آپ نے؟ جی بالکل دیکھی ہے۔ پھر آگے سے وہ کہتے ہیں کہ چاقو بھی تمہارے پاس تھا؟ تو وہ آگے سے پیچھے کہہ رہا ہے ہاں میں وہاں پر تھا، جی میں وہاں پر تھا۔ تو اسی بات میں پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ جی ہاں میں میرے پاس چاقو بھی تھا، اور پھر وہ بول دیتا ہے کہ میں نہیں مارا ہے۔ تو یہ ہے سٹیپ بائی سٹیپ کسی جرم کے اعتراف کی طرف بڑھنا اور اس سے جو حقیقی اور سچی بات ہے اگلوانا، یہ بھی ایک طریقہ ہے سٹیپ بائی سٹیپ سوال کی جانب، اس کی جو سوال کی نوعیت ہے، اس کا جو اختتام ہے، اس کی جانب بڑھتے چلے جانا۔ اسی طور پر تربیت میں یہ چیز بھی شامل اور داخل ہے، اور وہ ہے کردار کا بدلنا۔ مثال کے طور پر جو تفتیشی افسر ہے اسے کہا جاتا ہے کہ آپ نے جب اس سے تفتیش کرنی ہے تو اس موقع پر ایک فرضی طور پر آپ نے ملزم کے سامنے خود کو ملزم کی جگہ پر رکھ کر
اس سے گفتگو کرنی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ملزم کو لگے گا کہ یہ مجھے سمجھا رہا ہے اور میری اصلاح کر رہا ہے، حالانکہ اس میں مقصود اصلاح نہیں ہوتا، اس میں مقصود تفتیش کرنا ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تفتیشی اہلکار وہ ملزم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ملزم ان کے سامنے ہے، اس موقع پر وہ ملزم سے کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا اور کسی نے میری بہن کو چھیڑا ہوتا تو شاید میں بھی اسے مار دیتا۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ گویا کہ اس تفتیشی نے اپنے آپ کو ایک جرم کرنے والے مجرم کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا اور اس کی جگہ پر خود کو کھڑا کیا۔ تو یعنی جو تفتیش کرنے والا ہے اس میں وہ اپنے کردار کو ایک مجرم کے کردار کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے لاشعوری طور پر اور نفسیاتی طور پر کہ یہ بھی میرا پیٹی بھائی ہے، یا یہ ایک کامن چیز ہے اس طرح کے کیسز میں ایسا ری ایکشن اور رد عمل دکھانا۔ تو اس میں وہ جذباتی ہو کر ساری کی ساری حقیقت کھول کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اسی طرح شرمندگی پیدا کرنا، یہ بھی اصول اور تربیتی اصول ہے جو تفتیشی اہلکاروں کو سکھایا، سمجھایا اور بتایا جاتا ہے کہ انسان کو احساس جرم سے توڑو، اس کے ضمیر کو احساس جرم سے جھنجھوڑو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اپنی جو اصل معاملے کی حقیقت ہے اس سے آگاہ کر دے گا۔ مثال کے طور پر جو تفتیشی اہلکار ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے اور اس سے سوال کرتے ہوئے، تفتیش کرتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ بچوں والے ہو، بیوی والے ہو، کیا سوچیں گے وہ لوگ؟ یعنی آپ کے سسرال والے یا آپ کی بیوی کیا سوچے گی، آپ کے بچے کیا سوچیں گے؟ تو یہ کیا اس کے اندر شرمندگی پیدا کرنا۔ یا اسی طور پر کوئی سکول میں پڑھاتا ہے تو اس موقع پر آپ کے اسٹوڈنٹ کیا سوچیں گے، آپ کے شاگرد کیا سوچیں گے، ہمارا استاد ایسا ہے، ہمارے استاد نے یہ کیا۔ تو جب یہ شرمندگی کا احساس اس کے اندر ڈیولپ کیا جاتا ہے، منتقل کیا جاتا ہے، ڈیلیور کیا جاتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے، تو وہ اس موقع پر ملزم رونے لگتا ہے، کیونکہ احساس شرمندگی اس میں پیدا ہو جاتا ہے نا۔ اور پھر وہ روتے روتے کیا کرتا ہے کہ سارا کا سارا جو حقیقت اور سچ ہے اسے تفتیشی کے سامنے اگل دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک تکنیک اور طریقہ ہے کہ آپ کسی کو شرمندگی اس میں پیدا کر کے اس سے حقیقت حال کو معلوم کریں۔ اسی طور پر ایک اور تکنیک ہے جو اصول اور تربیت ہے، تفتیشی اہلکاروں کو بتایا اور سمجھایا جاتا کہ آپ مسلسل ہاں والے سوالات ان سے، یعنی جرم کرنے والے سے پوچھو۔ تو اب جب ذہن ہاں کے موڈ میں آ جائے گا نا تو وہ بڑے سے بڑا جرم بھی تسلیم کر لے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ لفظوں کی بڑی تاثیر اور بڑی اس کا امپیکٹ اور اثر ہوا کرتا ہے۔ جب ایک بندہ مسلسل پے در پہ ہر سوال کے جواب میں ہاں 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 کر رہا ہے تو پھر وہ سوال کے جو اصل حقیقی ہے اس تک پہنچتے پہنچتے اس کا مائنڈ وہ ہاں پر ہی قائل، مائل اور فائل ہو جاتا ہے۔ مثال میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو میں یوں کہوں گا کہ اگر تفتیش کرنے والا کسی ملزم سے کہتا ہے کہ بھئی تم فلاں علاقے کے ہو، وہ کہتا جی ہاں۔ تم اس سے واقف ہو؟ کہتا جی بالکل واقف ہوں۔ تم نے اسے دیکھا ہے؟ جی بالکل دیکھا ہے۔ اب دیکھو یہ سب کے سب مثبت ہاں ہاں والے جوابات ہیں، تو پھر آخر میں وہ کہہ دیتا ہے کہ پھر مارا بھی آپ ہی نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پر آ کر نفی اور نہیں یہ مشکل ہو جاتی ہے ایک نفسیاتی کیفیت کے طور پر۔ تو وہ یہاں پر بھی ہاں جو ماں قبل میں ہاں ہاں کر رہا تھا نا، تو اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے وہ یہاں پر بھی آ کر ہاں کر بیٹھے گا، لاشعوری طور پر نہ صحیح تو کم از کم ایک نفسیاتی کیفیت کے تحت وہ یہاں پر بھی ہاں کہے گا۔ تو یہ بھی ایک تکنیک ہے کہ آپ مسلسل مثبت سوالات اس سے کریں، ہاں والے سوالات اس سے کریں، تو وہ بالآخر جو ہے اپنے اصل مدعا پر آ جائے گا۔ اسی طرح جو ملزم ہے اس کے حوالے سے جو تربیتی اصول ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ ملزم کو ہیرو بنا کر پیش کریں، ملزم کو ملزم کے سامنے ہیرو بنا کر پیش کریں۔ یہ بھی بڑا ایک عجیب اصول ہے۔ دیکھیں، ایک ہے ملزم کو مجرم ثابت کرنا یا مجرم کہنا،
تو کوئی بھی انسان اپنے آپ کو جرم کر کے بھی وہ اپنے آپ کو مجرم نہیں کہتا اور نہ ہی کہلوانا پسند کرتا ہے۔ تو اس کے لیے تکنیک کیا ہے کہ آپ ملزم کو ہیرو کے طور پر اس کے سامنے پیش کریں کہ یار آپ مثال کے طور پر کسی خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کی بہن کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کا معاملہ ہوا، تو اس نے اس موقع پر ہائپر ہو کر اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگلے بندے پہ وار کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ تو اب یہ کیس آ گیا تفتیشی کے پاس، تو تفتیشی نے اس موقع پر ایک تو ہے کہ آپ نے یہ گناہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، تو گویا کہ یہ تو ایک ملزم کو مجرم بنانے والی بات ہے نا، تو یہ تکنیک اچھی نہیں۔ تو اس موقع پر تکنیک کیا ہے کہ آپ ملزم کو مجرم نہ بنائیں بلکہ ہیرو بنائیں، اسے آپ کہیں کہ آپ نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا بھائی، اور آپ نے تو بہن کی عزت بچا لی، وہ تو آدمی ہی غلط تھا، یہ جو نڈر ہوتے ہیں، بے باک ہوتے ہیں، غیرت مند ہوتے ہیں، خاندانی بندے ہوتے ہیں، نسلی بندے ہوتے ہیں، تو وہ اسی قسم کا فیصلہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا یہ علاج ہے۔ تو یہ جو آپ ہیرو بنا رہے ہیں نا اس انسان کو جو کہ آپ کے سامنے ایک ملزم کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہے، تو جیسے ہی آپ اسے ہیرو بنائیں گے اس کی آنکھوں میں، تو وہ اسی موقع پر اقرار کر لے گا کہ جی ہاں میں نے مارا ہے اور اس کی سزا یہی ہے، مجھ سے یہ تو پھر بھی کم ہوا، اگر مجھ سے کوئی اس سے بھی زائد ہو سکتا تو میں وہ بھی کر گزرتا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ اپنی جو اصل معاملے کی حقیقت ہے اس کا اقرار کر لے گا، اعتراف جرم کر لے گا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ ملزم کو مجرم بنانے کی بجائے ہیرو بنائیں اس کے سامنے، تو اس سے وہ جو معاملے کی حقیقت ہے اس کا اعتراف کر لے گا۔ اسی طرح جو تفتیش کرنے والے اہلکار ہیں ان کی تربیت میں ایک اصول اور ضابطہ یہ بھی ان کو بتایا جاتا ہے کہ جب آپ نے سوالات کرنے ہیں ملزم سے تو اس میں آپ نے دو راستے ان کو دکھانے ہیں، دو راستے ان کو آپ نے دکھانے ہیں، ان میں سے ایک راستہ ہلکا ہو اور ایک راستہ مشکل اور ٹف ہو، لیکن ان دونوں راستوں میں اور دونوں آپشنز میں وہ کیا بنے گا؟ مجرم ہی بنے گا۔ مثال کے طور پر تفتیش کرنے والا اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ نے لڑکی کو زبردستی اغوا کیا تھا یا وہ خود مان گئی تھی؟ آپ دیکھو یہاں پر دو راستے ہیں، ایک ہے کہ آپ یعنی ملزم کہے کہ جی میں نے زبردستی اغوا کیا تھا، اور دوسرا ہے کہ وہ خود ہی مان گئی تھی۔ اب دونوں صورتوں میں یہ شخص اعتراف جرم کر رہے ہیں۔ اگر وہ کہے کہ زبردستی اغوا کیا تھا تو یہ بھی اعتراف جرم ہے، اگر وہ کہے کہ جی وہ خود ہی مان گئی تھی یہ بھی اعتراف جرم ہے، لیکن دونوں جرموں میں ایک میں ہلکا پن ہے اور ایک میں سختی ہے۔ سختی کس میں ہے؟ جس میں وہ خود کہے کہ میں نے زبردستی اغوا کیا۔ تو اب اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آسان اور سہل راستہ ہوتا ہے اس کو چوز کر لیتا ہے، یعنی وہ ظاہراً یہ سمجھتا ہے کہ میں مدعا اس کے اوپر ڈال دوں، معاملہ سارا کا سارا فلاں لڑکی پر ڈال دوں جس کے ساتھ میرا معاملہ اور کیس ہے، اور میرے اوپر بات نہ آئی، حالانکہ وہ بات آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک لاشعور ہوتا ہے کہ جو انسان لاشعوری طور پر اس قسم کی جو آپشنز اور راستے ہوا کرتے ہیں ان کو اختیار کر لیتا ہے، حالانکہ وہ اس میں پھنس رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس میں وہ اعتراف جرم اور اقرار جرم کر رہا ہے۔ اسی طور پر جو تفتیش کرنے والے اہلکار ہیں ان کی تربیت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ جو ماقبل میں سوال کر چکے ہیں تو کسی وقفے کے بعد یا کسی مخصوص وقت کے بعد یا مخصوص دن کے بعد پھر وہی والا سوال اس سے دہرائیں اور پوچھیں، یعنی بار بار تفتیش کرنا، بار بار وہی والا سوال کرنا، یہ اسی وقت نہیں۔ مثال کے طور پر صبح تفتیش کی، اس کے بعد شام کو پھر تفتیش کی، وہی والے سوالات جو صبح کیے تھے پھر شام کو، یا 2 دن کے بعد تفتیش کی تو پھر وہی والے سوالات جو پہلے کیے تھے اس سے پوچھیں۔ تو اس میں ایک گر کی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ بار بار اس سے سوال کریں گے وقفے سے اور گھنٹوں کے وقفے سے یا دنوں کے وقفے سے، تو اگر وہ اس کا سیم ٹو سیم وہی جواب ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں سچ کے امکانات زیادہ ہیں، یعنی وہ جو بات کہہ رہا ہے وہی بات ہے اور اس بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ اور اگر وہ بات کا پینترا بدل لے یا سوال جو کیا جا رہا ہے اس کا جواب بدل لے، حالانکہ ماں قبل میں اور کوئی جواب دیا تھا اور ابھی وہ کوئی اور دے رہا ہے، تو اس سے پھر امکان قوی ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ بیان نہیں کر رہا۔ اسی طرح ملزم کو تھکاوٹ اور وقت کا دباؤ
اور اسی طور پر جذباتی تھکن کے ہاتھوں مجبور کر دیا جائے. یعنی تفتیش کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ آپ اتنی طویل تفتیش کرو کہ نا ملزم کے جو صبر کا پیمانہ ہے نا وہ لبریز ہو جائے. اب ظاہر سی بات ہے اس میں جو تفتیش کرنے والا اہلکار ہے اس کے لیے بھی پرابلم ہے، لیکن اس میں پھر بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے یا تو ایک ہی تفتیش کرنے والے پر فوکس ہوتا ہے کہ وہی اتنا زیادہ وقت لگائے، ملزم پر سوال کری جائے، کیے جائے، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ بے صبرا ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے نا. تو تھکاوٹ کے ذریعے سے بھی سچ اگلوایا جاتا ہے. یا پھر اگر تفتیش کرنے والا خود تک جائے یا معاملہ کافی گمبھیر ہو جائے تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسرا تفتیش کرنے والا جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے. یہ عام طور پر جو بڑی جیلیں ہوتی ہیں یا عالمی لیول کی ہوتی ہیں یا عالمی لیول کے جو بندے مطلوب اور مقصود ہوتے ہیں مختلف جرائم کے حوالے سے، ان سے جو تفتیش کی جاتی ہے وہ کئی گھنٹوں پر مشتمل ہوتی ہے. اور پھر اس میں فقط گھنٹے نہیں، مختلف قسم کی ایجنسیز، مختلف قسم کے ادارے، کبھی فلاں ایجنسی والا تفتیش کرنے آ گیا، ابھی ووٹ کر گیا تھا کہ فلاں والا آ گیا، ابھی ووٹ کر گیا تھا تو فلاں والا آ گیا. تو یعنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ملزم ہوتا ہے جس پر الزام ہوتا ہے وہ تھک جاتا ہے اور بے صبرا ہو جاتا ہے. یعنی وہ چڑچڑا پن اس میں آ جاتا ہے کہ یار یہ کیا، ایک گیا دوسرا آ گیا، دوسرا گیا تیسرا آ گیا، تیسرا گیا چوتھا آ گیا. تو وہ اس کیفیت میں آ کر کیا کرتا ہے کہ جو سچ بات ہوتی ہے اسے اپنی زبان سے اگل دیتا ہے اور بیان کر دیتا ہے. اسے کہتے ہیں جان چھڑانا. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس اوقات ہم سے بھی کوئی شخص قسم کے سوالات کیے جائے تو ہم کیا کرتے ہیں جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں یا کیا دفعہ ہو میں نے یہ کام کیا ہے بس ہم خوش ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں نا. تو یہ بھی ایک تکنیک اور گر اور طریقہ ہے کہ آپ جس سے سچ اگلوانا چاہتے ہیں اس سے بار بار تفتیش کریں، خود کریں، کسی سے کروائیں، پھر کسی سے کروائیں. تو یہ جو مسلسل ایک تفتیش کا سفر چلتا رہتا ہے نا تو انسان اس سے اکتا جاتا ہے اور تھک جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بے صبرا محسوس کرتا ہے. تو پھر وہ بے صبری کے عالم میں آ کر کیا کرتا ہے کہ جو بھی حق اور سچ بات یا حقیقت حال ہوتی ہے اس کو تفتیش کرنے والے کے سامنے چڑچڑے پن کی وجہ سے اور جان چھڑانے کے سبب جو ہے وہ اپنی زبان سے بول دیتا ہے اور ادا کر دیتا ہے. تو یہ اہم ترین تکنیکس اور طریقے ہیں کسی بھی شخص کی جو کیفیت ہے اصل اور حقیقت حال اس تک پہنچنے کے لیے اور اس کو جاننے کے لیے. اس میں اگر ہم اس کا خلاصہ اور لب لباب نکالیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ تفتیش کرنے والے کو یہ سمجھایا، بتایا اور سکھایا جاتا ہے کہ بھئی زبان سے سچ کم نکلتا ہے. اب یہ جو بات ہے نا یہ بڑی قابل غور ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ زبان سے سچ کم نکلتا ہے بلکہ جو دماغ اور جذبات ہوتے ہیں نا سچ اس سے نکلا کرتا ہے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی کہ اس انسان کو جذباتی کر کے دماغی اور ذہنی طور پر اس پر فوکس کرتے ہوئے اس سے آپ نے سچ اگلوانا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ نکلنا تو زبان سے ہے لیکن انسان اپنی زبان سے سچ نہیں ادا کرتا. تو انہیں کہا جاتا ہے کہ ایک ہے کہ آپ اس کی زبان کو بلوانے کی کوشش کریں تو زبان نہیں بولے گی. تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اس کے دماغ کو بلوائیں. جب دماغ کو یہ ساری تکنیکس کے ذریعے سے بلواتا ہے تفتیشی تو دماغ کے بولے ہوئے الفاظ وہ زبان پر آتے ہیں. اور اسی طرح آپ جذبات کو بلوائیں. تو جب انسان تفتیش کرنے والا اس قسم کی تکنیکس کو استعمال کر کے اس ملزم کے جذبات کو بلواتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جذباتی باتیں وہ انسان کی زبان پر ہی آیا کرتی ہیں. تو اس سے پھر تفتیش کار جو ہوتا ہے وہ کیا ان چیزوں کو اخذ کرتا ہے اور سیکھتا ہے. وہ یہ سیکھتا ہے کہ میں نے دماغ اس بندے کا یعنی ملزم کا کیسے پڑھنا ہے اور اس کا جھوٹ کیسے پکڑنا ہے اور اس کے ضمیر کو میں نے کیسے جگانا ہے. اور اسی طور پر میں نے بغیر گولی اور بغیر گالی یا بغیر جبر کے، بغیر اس پر ظلم یا ستم ڈھائے میں نے کس طرح سے اس کی زبان سے سچ بات اور حقیقت حال کو نکلوانا اور اگلوانا ہے. تو یہ ساری تکنیکس انہیں پریکٹیکل بتائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں. اور پھر جب تفتیش ہو رہی ہوتی ہے اس موقع پر جو جونیئر ہوتے ہیں تو انہیں
یا تو سامنے یا پاس یا پھر پس پردہ بٹھا دیا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے معاملے کو فیس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہر ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو سینئر ہے وہ کس طرح سے اس بندے سے، ملزم سے سچ اگلواتا ہے یا نکلواتا ہے۔ چلیں میں یہ بھی بات کہہ دوں کہ اصل مقصود سچ اگلوانا نہیں ہوتا بلکہ سچ نکلوانا ہوتا ہے۔ سچ اگلوانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ زور زبردستی سے کسی کے منہ سے سچ اگلوا لیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک طریقے کے ساتھ اور حقیقت پر مبنی کسی کی زبان سے سچ نکلوا لیں۔ تو یہ اس پر فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ نے سچ اگلوانا نہیں ہے، یعنی زبردستی کے ساتھ نہیں، بلکہ آپ نے سچ اس کی زبان سے نکلوانا ہے۔ جو اندر ہے وہ سزا کے ڈر سے یا کسی اور ڈر کی وجہ سے وہ سچ نکال نہیں رہا، تو آپ نے ان تکنیکس کو استعمال کر کے اس کے اندر سے سچ نکلوانا ہے۔ تو یہی کاریگری ہے اور یہی تفتیش کا پروسیس ہے۔ تو اس کے ذریعے سے پھر وہ بڑے بڑے جرائم ان کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور بڑے بڑے جو مجرم ہوتے ہیں ان کی جرم کی نوعیت کو جان لیتے ہیں۔